یہاں تو بس زبردستی تھوپ دینا ہے نہیں، فرسٹ ایشو وہی ہوگا. اب فرسٹ ایشو کا عقیقہ بھی نانا کے یہاں ہی ہوگا. یہ سب مکان بنائے گا، یہ سارا پیسہ بچا کے گھر بنائے گا، یہ سارا پیسہ بچا کے زمین خریدے گا، اور عقیقہ بھی نانا ہی کرے گا. کیوں؟ میرے خاندان میں چلتا ہے کہ پہلے بچے کا عقیقہ نانا کرائے گا، اور وہ نانا ان کے دادا کو بلائے گا، ان کے پردادا کو بلائے گا، ان کے ماموں کو بلائے گا، ان کی خالہ کو بلائے گا، ان کی دادی پھوپھی کو بلائے گا. یعنی ایک بیٹی کیا پیدا کری کہ باپ اس کے بدلے میں کنگال ہو جائے گا. کس نے تم کو سمجھایا؟ لمبی تمنائیں چھوڑ دے. شریعت کو دیکھ مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، دیکھ قرآن کیا کہتا ہے، دیکھ بزرگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. صبر اور قناعت کے ساتھ رہے گا تو 5,000 میں اللہ برکتیں دے گا، تو بادشاہوں سے زیادہ عزت والی زندگی گزارے گا. اور اگر شرافت نہیں رہی تو 1 کروڑ کمانے کے بعد بھی رذیل رہے گا، بھیک منگا رہے گا، وہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے بھکاری بن کے رہے گا. 2 لاکھ کمانے والا پروفیسر وہ دوسروں سے چائے پیتا ہے، جو رکشہ چلاتا ہے وہ پیتا ہے. میں پروفیسر صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں، عام طور پر ایسے لوگ ہیں. میرے مدرسے کے بازو میں ایک پروفیسر تھا، 1.5 لاکھ مہینہ کماتا تھا. وہ ہمارے مدرسے کے 4,000 کمانے والے مولوی سے وہ چائے پیتا تھا. یہ ہے جو غنا، یعنی غنا نفس ایک الگ چیز ہے، نفس کی مالداری الگ چیز ہے. پیسوں کی موجودگی میں فقیر اور کنگال رہتا ہے. تو اصل پیسوں سے عزت نہیں ملتی، اصل عزت شرافت سے ملتی ہے، تقوی سے ملتی ہے. اللہ کا خوف جہاں ہے وہاں برکت ہے، وہاں رحمت ہے. وہاں نہ بندہ زہر کھا کے مرے گا، نہ خودکشی کر کے مرے گا، نہ سشانت سنگھ راجپوت جیسا ارب پتی بار نہیں چلا، فلم نہیں چلی تو بمبئی میں کروڑوں کے گھر میں رہنے والا زہر کھا کے مر گیا. بہت سارے لوگ زہر کھا کے مر رہے ہیں، آئے دن پھانسی کے پندے پہ لٹکنے کی واردات پیش آ رہے ہیں. اللہ پر یقین کمزور ہوا، مصطفیٰ کی محبت کمزور ہوئی، بزرگان دین سے رشتہ کمزور ہوا، تو یہاں بری موت مرے گا، مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلے گا. اگر اللہ پر یقین پختہ ہے، مصطفیٰ سے سچی محبت ہے، بزرگوں سے سچی عقیدت ہے، مزدور بن کے رہے گا، گلاب جیسا چہرہ کھلا ہوا رہے گا. کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے، دل میں بے نیازی دینے والا اللہ ہے. تو میں نے محسوس کیا ہے قریب سے کہ اصل میں عزت تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو میرے مدرسے میں جو کیس تھا میں اس کو مکمل کر دوں پھر میں لوٹ کے آتا ہوں. وہاں جنات، شریر قسم کے جنات نے ڈیڑھا ڈال دیا، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ ادھر جھول رہی ہے. اب میں نے جھونجلا کے سوچا کہ میں بند کر دیتا ہوں مدرسہ، نہ مدرسہ رہے گا اور نہ ہی اس طرح کا پرابلم. کتنا کیا کریں ہم لوگ خود دعا تعویذ کبھی کبھی کر دیتے ہیں، چراغ جلوا دیتے ہیں، تیل پانی پڑھ دیا، دم کر دیا، مگر اس کا اثر تھوڑی دیر کے لیے رہتا تھا پھر ختم ہو جاتا. میں گجرات کے دورے پر تھا، وہاں سے شہنشاہ گجرات سید میرا علی تاتار کے آستانے پہ حاضری دی، جن کا عرس آج منایا جا رہا ہے، جن کی محفل میں آپ شریک ہیں. حضرت نے بولا نا کہ روح تو مشرق سے مغرب تک ساری باتوں کو سنا کرتی وہ آزاد ہوتی ہے. میرا داتار علیہ الرحمہ اپنی قبر میں ہے، اونجھا شریف میں ہے، وہ گجرات میں ہے، شہنشاہ گجرات کہلاتے ہیں. مگر ان کی روح آج یہاں موجود ہے کہ میرے ماننے والے آج بھوانی پور میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو میں نے حضرت کے آستانے پہ حاضری دی، اور آستانے پہ حاضری دینے کا میرا طریقہ دوسرا ہے. میرے ساتھ جو بھی رہتا ہے وہ بولتا ہے کہ زندگی میں پہلی بار میں نے ایسی حاضری دی. میرا ایک مرید رہتا ہے احمد آباد گجرات میں نے کہا میں اجمیر آ رہا ہوں تم بھی آ جاؤ. وہ وہاں سے آ گیا. وہ دیکھیں بہت دنوں سے 10-15 سال 20 سال سے وہ اجمیر آ رہا ہے، لیکن میرے ساتھ جب انہوں نے حاضری دی اور میں جب تک وہاں رہ کر کے کئی 100 بار جب درود نہ پڑھ لوں، وہاں سورہ فاتحہ 100 بار نہ پڑھ لوں، 100 بار قل اللہ شریف نہیں پڑھ لوں، اس وقت تک میں 1 گھنٹہ مجھ کو لگ جاتا ہے پڑھنے میں. اس کے بعد پھر دعا کرنا ہے اللہ سے کہ یا اللہ اس صاحب مزار کی تربت پرنور کا واسطہ ہے، تو ہماری جائز حاجتوں کو پوری فرما دے، میری مشکلات آسان فرما دے. یہی طریقہ ہے مرادیں مانگنے کا. اگر یا غوث کہنا یا خواجہ کہنا یا رضا کہنا یہ سب درست ہے، چونکہ بزرگان دین کی روحیں وہ اپنی قبر میں رہتی ہیں، تو جہاں ان کی طرف توجہ دیا آدمی فوراً ان کی روحیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. جیسے ایک سامنے والا آدمی زندہ ہے، میں نے اس سے مانگا 1 لاکھ ٹکا دیجئے، اسی طرح اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. ان کی طرف جہاں توجہ بن گئی اور وہ آپ کی طرف مخاطب ہو گئے، تو آپ ایسے ہی جیسے عام آدمی سے کہہ سکتے ہیں 100 روپے دیجئے، ان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے یہ میری فریاد پوری کیجئے، یہ میرے کام آ جائے. ایسے ہی بلا وجہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ نہیں بولنا ہے یا رسول اللہ نہیں بولنا ہے، بس صرف یا مخدوم المدد یا مخدوم المدد یا بابا المدد یہی کہتے رہنا. پہلے یا اللہ کہیں، اللہ سے فریاد کریں، رسول پاک
پاک سے فریاد کریں. اس کے بعد اولیاء الصالحین کی طرف متوجہ ہو کے یہ سمجھ کر کے کہ ہاں ان کی روح کی طرف میں متوجہ ہو گیا. بغداد کی طرف رخ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ صلاۃ غوثیہ پڑھیے, پھر بغداد کی طرف 11 قدم چلیے, اور ہر قدم کے بدلے میں یا غوث الثقلین یہ سب آپ پڑھیے. اس کے بعد فریاد کیجیے, چونکہ بغداد کی طرف متوجہ ہو کے, تاکہ غوث پاک کی روح آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. مدینہ شریف کی طرف سلام کیوں کرنا ہے؟ تاکہ مدینہ پاک میں روضہ رسول کی طرف آپ متوجہ ہو جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ تو کہنا نہیں ہے, بس صرف یا فلاں یا فلاں یا فلاں یا مخدوم یا بابا یہی کہتے رہنا ہے. اگرچہ بعض نقطہ نظر سے درست ہے, مگر یہ اس طرح سے ہمیشہ چلتے پھرتے اللہ کو چھوڑ کر کے, اللہ کا نام نہ لے کر کے دوسرے اولیاء صالحین کا نام لینا, یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے. مگر اگرچہ قانوناً جائز ہے, مگر اللہ کا نام نہ لے کر کے صرف 24 گھنٹے ولیوں کا نام لیتے رہنا, جبکہ قرآن گواہ ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا مانگو میں تیری دعا قبول کروں گا. قرآن کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں. حدیث میں بخاری میں آیا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ. حدیث میں آیا ہے کہ جب تم مرغ کے بانگ دینے کی آواز سنو فاسألوا اللہ من فضلہ, اللہ سے اللہ کا فضل مانگ, چونکہ وہ مرغ کا بانگ دینا فرشتوں کو دیکھ کے ہوتا ہے, اور فرشتوں کو دیکھنے کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ سارے مضامین جو حدیث پاک میں آئے ہیں, یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے, جب یہاں اللہ رب العزت ہے, وہ کہتا ہے کہ دعا کر میں دعا قبول کروں گا. وہ کہتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ دعا سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے, یہ دعا مغز ایمان ہے, مخ العبادہ ہے, عبادت کا مغز ہے یہ دعا. تو پھر اللہ سے دعا چھوڑ کر صرف ایک مخدوم بہار کی طرف ان سے مدد مانگنا, یہ مخدوم پٹنہ کی مدد مانگنا, کس کے پاس جائے گا؟ پٹنہ شریف, پٹنہ میں تو 1000 ولی ہے, تو 1000 ولی کا نام لے, اس کے آستانے پہ جا, پھر کیا بات رہ جائے گی؟ پھر اللہ کا نام کب لے گا؟ نام لے اللہ کا. اعلیٰ حضرت نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے, یا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کے واسطے, اب یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. پہلے اللہ سے مانگ, پھر اس کے بعد مصطفیٰ جان احمد سے مانگ. پوری دعاؤں میں اعلیٰ حضرت نے یہی طریقہ سکھایا ہے, یہ طریقہ سکھایا. مگر کیا کریں, جوہلا نماز نہیں, رز نہیں, زکات نہیں, روزہ نہیں, داڑھی نہیں, ٹوپی نہیں, بس صرف اللہ کا نام نہیں اور رسول پاک کا نام نہیں, بس سامنے ایک قبر ہے کہیں پہ اسی کا نام لیتے رہے. طریقہ بہتر اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. مزار پہ حاضری دینے کا جب بات چھڑ گئی تو سنیے, مزار کا حاضری دینے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے جو بتایا, اپنا طریقہ, اپنی منمانی کرنا, اپنے جھونک میں لڑائی کرنا, یہ سب الگ چیز ہے. اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے, میرا رہبر ہے, شیخ الاسلام والمسلمین ہے, پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے ہٹ کے اپنے نفسانیت کو کیوں دخل دیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ گستاخ رسول کافر ہے. من شک فی کفرہ فقط کفر, جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. رسول پاک کی توہین کرنے والا کافر ہے. البتہ جب تک کسی کے بارے میں کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کافر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک گروہ گستاخ رسول کا ہے اور ایک آدمی اسی گروہ میں شامل ہے, تو پھر وہاں یہ کہنا کہ پرسنلی اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. وہ اس گروہ میں جب شامل ہے, یہ رافضی میں شامل ہے, یہ وہابی میں شامل ہے, یہ قادیانی میں شامل ہے, تو اپنی گھسیڑ کے چلانا مفتی اعظم بنتے تھے اور پورے ہندوستان کے پڑھے لکھوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے. اب جوتے کی نوک پہ رہنے کے قابل تم نہیں رہا, اپنا جو بھی چلائے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا, اور جو قرآن اور سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی چلائے گا وہ ذرہ ہو تو وہ آفتاب بن جائے گا. بولو زور سے سبحان اللہ. منمانی کر رہے ہیں کہ یہ وہابی نہیں ہے, وہابی تو وہ ہے جو ابن تیمیہ کو جانتا ہے, قاسم نانوتوی کو جانتا ہے, اشرف علی تھانوی کو جانتا ہے, رشید گنگوہی کو جانتا ہے, خلیل احمد امبیڈکر کو جانتا ہے, جو تحذیر الناس کو جانتا ہے. جو اب جب سامنے والا بول دیا کہ صاحب میں دیوبندی ہوں, اشرف علی نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے, تو پھر اب اس میں گھسیڑنا کہ اشرف علی نے حفظ الایمان میں کیا لکھا ہے یہ اس کو معلوم نہیں ہے, اس میں تعویل کرتا ہے, تو تعویل کرے گا, اس یہی حشر ہوگا. پوری بہت مفتی اعظم نیپال بنتے تھے, تھو ہو رہی ہے, ہم لوگ بھی بہت بڑا سمجھتے تھے, اب تو جگ ہنسائی ہو رہی ہے, اب تو جوتے کی ٹھوکر میں رہنے کے قابل ہو گئے. جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف چلے گا اس کا حشر ہی ہوگا. جلد یا دیر توبہ کر لے, اور پھر ذات اور برادری کی راجنیتی اور پالیسی مت کر, بلکہ قرآن اور سنت کے مطابق زندہ رہ. اعلیٰ حضرت نے جس قرآن و سنت سے عبارت, جس قرآن و سنت سے مفہوم لے کر انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے, اس فتوے کی تصدیق کر, اپنی طبیعت کو
مت گھسیڑ. اگر نہیں بات سمجھ میں آتی ہے تو جید علماء یہاں موجود ہیں ہندوستان میں, ان علماء سے رابطہ کر. محدث کبیر یہاں موجود ہے, حضور قائد ملت یہاں موجود ہے, بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں. تو پھر اپنے منمانے ڈھنگ سے کیوں جیتا ہے؟ تو سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول کا نام ہے. اس عاشق رسول کو اللہ نے عزت دی ہے. عزت اس لیے دی ہے اس نے دین کی مدد کی ہے, انہوں نے دین پر ہونے والے حملے کا جواب دیا ہے, انہوں نے تحفظ ناموس رسالت کی ہے, انہوں نے مصطفیٰ کی عظمت پہ ہونے والے حملوں کا جواب دیا ہے. تو جب ساری زندگی زمین نہیں خریدی بلکہ انہوں نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر انہوں نے مذہب اسلام پہ آنے والی دھول کو صاف کیا ہے, انہوں نے اہل سنت و جماعت کا چہرہ صاف کیا ہے, اس پر آنے والی دھول اور گرد کو ہٹایا ہے, تو اللہ نے انہیں وہ عزت دے دی کہ سوداگران سے اٹھا کر شہرت کے وہ آسمان پہ پہنچا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا اکیلے تھے اور آج پوری دنیا پہ چھا گئے. یونیورسٹی میں رضا, کالج میں رضا, مدرسے میں رضا, آکسفورڈ میں رضا, ہارورڈ میں رضا, کیمبرج میں رضا, آسٹریلیا یونیورسٹی میں رضا, نیپال میں رضا, ہالینڈ میں رضا, شری لنکا میں رضا. کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہوا ہے. یہ احسن رضا, یہ قمر رضا, یہ توصیف رضا, یہ محسن رضا, یہ فلاں رضا. یہ رضا 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 کسی دلال کی دلالی کرنے سے نہیں ہوا ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. جس نے نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھا, آج ساری دنیا اس کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. If you will help the religion of Allah, Allah will help you. اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. گاؤں علاقے میں بہت سارا مولوی ہے, ٹیوشن پڑھاتا ہے, کھاتا پیتا ہے, امامت کیا, کھایا پیا, مر گیا. نہ کسی دوسرے سے بولا کہ کلمہ پڑھو, نہ دوسرے سے بولا کہ نماز ایسے پڑھو, نہ تیسرے سے بولا کہ تم نماز پڑھو. نماز پڑھنا فرض اعظم ہے, نماز کا انکار کرنا کفر ہے, نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. نماز چھوڑنے والا فاسق مردود الشہادہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. کبھی نہیں بولا کھایا کمایا نوکری کیا مر گیا. اب اس کو کون اس کا ہاتھ چومے گا؟ ہاتھ تو اس کا چومتا ہے جو دین کہانی تو اس کی ہے, جو دین کا کام اچھا سمجھ زیادہ کام کرنے, تب اس کا ہاتھ پاؤں چومتا ہے. باہر لکھا کمایا کھایا زمین خریدا مکان مر گیا, تو اب اس کے پاس ہے کتاب ہے, کسی مسئلے میں سماج میں پتا ہے, اس کے لوگوں کو چاہتا ہے, گمراہی سے بچاتا ہے, دین کی دعوت کا مزاج رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ جمعہ کا خطاب بھی کرے تو ٹکا لائیے, محفلی میلاد میں گئے تو ٹکا لائیے, کسی کے فاتحہ کرنے میں گئے تو ٹکا لائیے. یعنی ہر جگہ صرف بغیر ٹکا کے ایک پاؤں نہیں اٹھ رہا ہے. تو پھر جب لوگ جانے گا کہ تم آیا میرے گھر میں, ہم تم کو ٹکا دے دیا, تو اب تیرے مرنے کے بعد ہم کیوں بھیڑ لگائیں, ہم کیوں تیرے پاس جائیں؟ تم نے آیا, تم نے ٹکا لے لیا. بلوس خدمت کرنے والے کو اس کا ہاتھ بھی چوما جاتا ہے, اس کی پیشانی چومی جاتی ہے. اسی کھانے پکانے والے مولوی کی جگہ کوئی دوسرا مولوی آ جائے جو اپنا پیسہ خرچ کر کے جلسہ کرواتا ہو, جو ہر جمعہ کو الگ الگ محلے کی مسجدوں میں جاتا ہو. آج میں 5 سال سے لگاتار اپنے شہر کی ایک بڑی مسجد میں خطاب کرتا ہوں جمعہ کو. جب میں شہر میں رہتا ہوں, 5 پیسہ تک میں نے ان سے نہیں جانا, 1 ٹکا تک نہیں جانا. جبکہ بنگلور وغیرہ میں جمعہ کے صرف خطابت امامت نہیں, خطابت کے بدلے میں آدمی کا کہیں چلا گیا اور بنگلور میں خطابت پہ کسی نے بلا لیا, وہ بل ایسے ہی 5000 3000 4000 پہ ایسے نوازتا ہے. میں نے آج تک اس مسجد کے ٹرسٹی سے نہیں کہا یہ کام اگر میں بنگلور میں کرتا تو ہر مہینے کے 4 جمعہ کو مجھ کو اتنے پیسے ہو گئے تھے. نہ میں نے بولا نہ اس نے 5 روپے دیا, یا سوچ کر کہ جلسے میں تو خطابات کے بدلے میں تحفے مل ہی جاتے ہیں, کم سے کم ایک تقریر ہر جمعہ کو آدھے گھنٹے کی اس طرح کی تو ہو جائے جس کا 1 ٹکا نہ لیا جائے, خالص اس کا بدلہ آخرت میں لیا جائے. یہ تو ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب اس محلے میں بیمار پڑوں گا سارا محلہ تو آئے گا. جب میں ہر جمعہ کے دن میں حرام و حلال بتاتا ہوں, اس محلے میں اگر میں کوئی بات کے لیے میں آواز دوں گا سارا محلہ تو سامنے آئے گا. جو بھی دین کی خدمت کرتا ہے, دین کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. امام حسین کے سامنے آپشن تھا کہ آپ مدینے میں گورنر بن کے رہ جائیں, آپ کھائیں پئیں آرام سے, وہ تو جنتی نوجوان کے سردار ہیں, مصطفیٰ نے تو کہہ ہی دیا. امام حسین آرام سے یزید کے سامنے شرط رکھ دیتے کہ میں تیری بیعت کر لوں گا, شرط ہے میری کہ تو مدینے کا گورنر بنا دے, اور اس کے بعد ہر مہینے 2 لاکھ درہم میری تنخواہ کے طور پر میرے پاس پہنچا دے. یزید
50 قدم اچھل کے کود کے امام حسین کی شرط کو پوری کر دیتا اور پھر آپ کو مدینے کا گورنر بنا دیتا۔ یزید چاہتا یہی تھا کہ حسین میری بیعت کر لیں، مجھ کو سپورٹ کر دیں، چونکہ ہمیں خطرہ صرف ان سے ہے۔ یزید نماز نہ پڑھیں گے، حسین ٹوکے گا، یہ وہ شراب پئیں گے، حسین ٹوکیں گے، وہ صاحب بدکاری کریں گے، حسین ٹوکیں گے، تو ٹوکا ٹوکی کرنے والی ذات کوئی ہے تو امام حسین کی ہے۔ وہ تو اگر وقت پڑے گا تو 50,000 فوج کو لے کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک فاسق فاجر، ایک پلید قسم کا آدمی خلافت راشدہ کی پاکیزگی کو داغدار نہ کرے۔ امام حسین ہی میں وہ دم تھا کہ وہ آ جاتے سامنے، مگر اسی لیے یزید چاہتا تھا کہ حسین سپورٹ کر دے۔ وہ حسین کی گردن کاٹنا نہیں چاہتا تھا، پہلے وہی چاہتا تھا حسین میری بیعت کر دے، وہ مجھ کو سپورٹ کر دے، مجھ کو مان لے۔ قتل دوسرا آپشن تھا، پہلا آپشن تھا کہ وہ مجھ کو سپورٹ کر دے۔ امام حسین کے سامنے اب 2 آپشن تھا، یا تو مدینہ پاک میں رہ جائیں، گورنری کی شرط پہ ہر مہینے 2 لاکھ روپے درہم 2 لاکھ درہم آ جائے، آرام سے کھائیں پئیں، بال بچوں کے ساتھ رہیں، اور مسجد نبوی میں تو نماز پڑھاتے ہی تھے، وہاں کے تو وہ امام تھے ہی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو 55 سال کی زندگی مدینے میں گزاری، 55 سال میں 25 حج پیدل امام حسین نے کیا تھا۔ شہادت تو زندگی کے آخری دن میں ان کو ملی ہے، وہ شہید اعظم ہے، لیکن یہ 55 سال آپ نے کیسی گزاری اس کو بھی سنا کیجئے کبھی کبھی۔ امام حسن سخی اعظم تھے، انہوں نے زندگی میں کئی بار اپنا پورا مال سوئی تک نہیں رکھا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ یہ وشواس تھا کہ رب کی راہ میں 1 خرچ کروں تو رب ہمیں 10 عطا کرے گا۔ امام حسین نے یہ سخی، ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، ان سے بڑا کوئی زبردست حاجی نہیں دنیا اسلامی تاریخ میں۔ 25 حج انہوں نے پیدل کیا ہے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے موجود تھے، مگر امام حسین نے گھوڑے کی موجودگی میں پیدل سفر کیا ہے، چونکہ اس نے حضور کو دیکھ کے اسلام سیکھا ہے، حضور نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے، حضور نے ان کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اسلام سکھایا ہے۔ ہم لوگ تو 1400 سال کے بعد قرآن پڑھ کے علماء کی زبانی سن کے اسلام سیکھا ہے، مگر حسین نے تو مصطفیٰ پہ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ حجرہ عائشہ میں حسین نے اسلام سیکھا ہے، مسجد نبوی میں حسین نے اسلام کو سیکھا ہے۔ اس سے زیادہ اسٹانچ بلیور، اس سے زیادہ اسٹرینتھ آف فیتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور ایمان امام حسین کا تھا۔ حسین اعظم سخی تھے، حسین اعظم سب سے بڑے حاجی تھے، حسین اعظم سب سے بڑے نمازی تھے، حسین اعظم سب سے بڑے مہمان نواز تھے۔ یہاں تک کہ دیہاتی جب آیا ہے، حسین اپنے لیے جو کی روٹی اور شاندار دسترخوان سجایا، وہ دیہاتی بدو کہنے لگا حضور اجازت ہو تو ایک مسکین مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہے، میں اس کو اس کھانے میں شریک کر لوں، مجھ کو ان کی ذات پہ رحم آ رہا ہے، وہ جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگا بھگا کے کھا رہا ہے، مجھ پر ترس آ رہا ہے، آپ میرے لیے شاندار دسترخوان بچھائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اجازت دے دیں تو اس فقیر کو میں اپنے اس کھانے میں شریک کر لوں، کیونکہ ان کی اس حالت پہ مجھ کو بڑا ترس آ رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں تم کھاؤ، یہ تیرے لیے دسترخوان ہے، جس کو تو فقیر کہتا ہے وہ نہیں تمہارے ساتھ مل کے کھائے گا، وہ فقیر نہیں ہے تمہاری دنیا دار فقیروں کی طرح، وہی خلیفۃ المسلمین مولا علی شیر خدا ہے جو سوکھی روٹی پانی میں بھگا کے کھا رہے ہیں، ہے نان شعیر پر قوت مدار قوت حیدری، یعنی یہ فاتح خیبر بننا، یہ خیبر کا قلعہ فتح کرنا، یہ 40 آدمی مل کے جس قلعے کو نہ اٹھا، جس پھاٹک کو نہ اٹھا سکے، اس پھاٹک کو تنہا نچا دے، یہ شیر خدا ہے۔ اس کی طاقت کا معیار یہ کاجو کشمش نہیں ہے، یہ صاحب برگر چومین نہیں ہے، یہ روزانہ 3 گھنٹے 4-5 بار چائے پینا نہیں ہے، یہ 50 روٹی 10 روٹی گردن تک ڈال لینا نہیں ہے، وہ تو سوکھی روٹی اور ایک کھجور کھا لیتے تھے، اسی پر وہ طاقت ملتی تھی کہ 40 آدمی کے برابر ان کو قوت ملے کہ تنہا فاتح خیبر کا لقب اپنے ساتھ لے لیں۔ تو کیونکہ ہم کھاتے کھاتے مر گئے، ہمارا تون اونچا ہو گیا، جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ جھوٹ بولے گا، جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ بڑبڑ کرے گا، جو زیادہ کھائے گا وہ مسجد میں موبائل چلائے گا، جو زیادہ کھائے گا وہ مسجد مدرسے میں موبائل چلائے گا، جو زیادہ کھائے گا وہ جلسہ میں موبائل چلائے گا، جو زیادہ کھائے گا زبان اس کی بڑبڑ کرے گی، وہ مسجد کا تقدس کو پامال کرے گا، وہ مدرسے کے تقدس کو پامال کرے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے رذیل قسم کے لوگ ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد میں موبائل چلاتے ہیں، بہت سارے خسیس قسم کے لوگ ہیں کہ قرآن حدیث کا چرچا ہو رہا ہے وہ اسٹیج پر موبائل چلاتے ہیں، بہت رذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں
کہ مسجد میں بات کر رہے ہیں, اذان ہوئی مسجد سے باہر چلے گئے. ان رذیلوں کو اس لیے کہ زیادہ کھانا, زیادہ سونا اور زیادہ خواہشات کا غلام بننا. جو کم کھائے گا, جو کم سوئے گا, جو کم دنیا کی باتیں کرے گا, اس کی روحانی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا, اس کی سوچ بھی بلند ہوگی. تو مولا علی چاؤمین, برگر, سیب, سنترا, 1 kg کھجور نہیں کھاتے تھے. وہ بھوک لگی 2 کھجور کو چوس لیا, بھوک لگی سوکھی روٹی نکال کے پانی میں بھگا کے کھا لیا. یہ روحانی طاقت تھی. 5 نماز اور فل کرے, ایک دے بہر کی آتمتہرا کی روحانی طاقت کا راز. مولا علی شیر خدا کی طاقت کا راز تقوی. آج ہی فارمولا ہے. چاؤمین برگر کھانے والے کا چہرہ سوکھ رہا ہے, جو دن رات کھاتا ہے, باتیں کرتا ہے, موبائل چلاتا ہے, ان کا گورا چہرہ کالا ہو رہا ہے. اور جو تقوی سے, طہارت سے, عبادت سے, تلاوت سے, سجدے سے اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے, وہ نہیں لاغر رہے, وہ جوانوں پہ بھاری ہوتا ہے. اصل طاقت تو سجدے سے ملتی ہے, اصل طاقت تو تلاوت سے ملتی ہے. میں تو دیکھا بہت سارے پروفیسر کو 5 منٹ بولتے ہیں تو ہکلاتے ہیں. میں نے دیکھا مودی جی کو اس بار اتنا گھبرایا, وہ آدمی تھا کہ صاحب لال قلعہ پر وہ بولتا تھا, گھبراتا تھا, اور صاف ڈھنگ سے جملے نہیں نکل پاتا تھا کیونکہ بہت گھبرایا ہوا تھا. اور پھر ایسا بھاشن دے رہا تھا جیسے کہ 2024 کے لیے ووٹ مانگ رہا ہو. یعنی کمزور آدمی کا سینہ ہلتا ہے, غلط کام کرنے والی کی زبان لڑکھڑاتی ہے, اس کی بات میں بلا کی طاقت نہیں ہوتی ہے, اس لیے زبان بھی تھرا رہی تھی اور سینہ بھی ہل رہا تھا, اور اس کی آواز سے صاف خوف اور گھبراہٹ جھلک رہی تھی. ایک طرف منی پور کی عورتیں جل رہی ہے, ایک طرف میوات چل رہا ہے, اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہ کیا. لگتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے ہندوستان میں نہ کوئی سڑک تھی, نہ یہاں بجلی کا انتظام تھا, نہ ITI سینٹر بنگلور میں تھا, نہ ہائی ٹیک سٹی احمد آباد میں تھی, نہ چنئی کا صاحب وہ ہائی ٹیک شہر تھا, نہ دلی کا ایئرپورٹ تھا, نہ حیدرآباد کے ایئرپورٹ تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے یہ ٹسمار خانے ابھی بنا دی ہیں. جب اسے معلوم ہے کہ ہندوستان میں ٹیکنالوجی آج سے 25 سال پہلے آ چکی تھی, یہ ہائی ٹیک سٹی حیدرآباد کی, یا چنئی کی ہائی ٹیک سٹی, یا بنگلور میں تو پورا زون ہی ہے وہ ہبل سٹی کے علاقے کا, وہ ہائی ٹیک زون. بہار کے 90% انجینئر وہ صفحہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ روپے مہینہ جو امریکہ میں نہ ملے وہ بنگلور میں کماتے ہیں. خود ہمارے محلے کے کئی لڑکے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے ماہانہ اسی بنگلور میں جا کے کماتے ہیں. جب یہ ساری سیٹیاں 10 سال پہلے سے تھیں, یہ STD, یہ فون کرنے کی فراوانی, یہ نرسمہ راؤ کے زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ میں نے یوں کر دیا, میں نے یوں کر دیا, تم جو کیا ہے وہ بول, اور 70 سال کی خدمتوں پہ پانی مت پھیر. کوئی بولنے والا نہیں ہے. سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب فارن منسٹر ہیں, ہوم منسٹر ہے, ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ سب ہاں مودی 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 کر رہے ہیں. یعنی سب سمجھ گیا ہے کہ اگر یہ مودی ہٹا پھر ہماری کوئی قدر نہ ہوگی, ہم ذلیل ہو جائیں گے, ہم سڑک پہ آ جائیں گے, الیکشن جیت نہیں پائیں گے. اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ان کا جھولا ڈھویا جائے, ان کا جھنڈا اونچا کیا جائے, تاکہ یہ رہا تو پھر ہمارا چلتا رہے گا. ہندوستان 77 سال ہو گئے اس کے آزادی کے, اور آزادی کے بعد لگاتار ہمارا ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. جس نے ہندوستان میں ایک اینٹ لگائی ہے وہ بھی بھاگیشالی ہے, جس نے ہندوستان کی سڑکوں کو بنایا ہے وہ بھی ہندوستان کی ترقی میں حصے دار ہے, جس نے ہندوستان کو غربت سے بچا کر آج ہندوستان کی 150 کروڑ کی آبادی میں, ہندوستان میں جس نے سڑکیں فیکٹریز بنا کر کے یہاں کی غربت دور کرنے کا سامان کیا ہے, وہ بھی ہندوستان کی خدمتوں میں اس کا حصہ ہے. سب کی خدمتوں کو نکار کر کے اپنے آپ کو ون مین شو کرنا, یہ اسی کا کام ہے. یہ جاہلوں کی جماعت ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی گردن کٹا دی, اور صاحب کالا پانی کی سزا ان کو ہو گئی. کس کے بدلے میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ وہ چاہتے تو انگریزوں کی چاپلوسی کرتے جس طرح چاپلوسی اور سارے لوگ کر رہے تھے, مگر نہیں, انہوں نے اپنے سارے آرام کو مٹی میں ملا دیا, انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا, اسی کے بدلے میں کالے پانی کی سزا ہوئی. وہیں وہ شہادت پا کر کے وہیں اس کی قبر موجود ہے. اس طرح سے بہت علامہ صدر الدین آزردہ دہلوی, وہ دہلی کے ارب پتیوں میں سے تھے, وہ زمیندار فیملی سے تعلق رکھتے تھے, آرام سے کھاتے پیتے, سینکڑوں نوکر غلام آگے پیچھے تھے, لیکن اس سارے آرام کو ٹھوکر مار کر انہوں نے جنگ کی آزادی کی جنگ میں کود پڑے. ان کو کئی بار ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی, کن کو؟ جو زمیندار تھے, جس کے پاس اربوں خربوں کی دولت تھی, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. کس جرم کے بدلے میں؟ جرم یہی تھا, انگریزوں کے خلاف جو فتوی جہاد تھا اس کا ساتھ دیا تھا, اس کا سپورٹ کیا تھا. کئی ہزار علماء کرام کو انگریزوں نے 1857 کے بعد انہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے ان کی لاش کو سڑا دیا. جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا. فتویٰ ہم سولی پہ ہم لٹکائے جائے, ہماری لاش سڑ جائے, ہماری لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے رون دیا جائے, مجاہد
آزادی بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے خاندان کے 17 جوان بیٹوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے سامنے تشت میں رکھ دیا جائے اور پھر ان کا نام تک نہ ہو اور یہ سارا صحرا جس کے ناخن کا خون تک نہیں بہا ہے یہ اپنے سر لے رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہر مدرسے میں مجاہدین آزادی کے پر 1 گھنٹے کی تقریر ہو, مجاہدین آزادی پہ خطاب ہو. میں نے بھی اپنے مدرسے کے سینکڑوں بچوں کے درمیان میں نے آدھا پونے گھنٹہ تک علامہ فضل خیر آبادی, ٹیپو سلطان, علامہ صدر دہلوی اور بے شمار جو ہمارے علماء اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں جن کی قربانیوں سے ہندوستان آزاد ہوا, انگریزوں کا سینہ ہلا, جس انگریز کا 1000 سال تک ہندوستان میں سلطنت کرنے کا جس کا پلان تھا اس کے سینے کو ہلا دیا ٹیپو کی شہادت نے, اس کے سینے کو ہلا دیا فضل خیر آبادی کے ایک فتوے نے, اس کے تمام پلان کو مٹی میں ملا دیا علامہ کفایت علی کافی کے ایک فتوے نے. یعنی ہمارے بزرگوں نے رول ادا کیا ہے, انگریزوں کا سینہ ہلایا ہے, 1000 سال کا پلان بوریا بستر سمیٹ کا 150 سال کے اندر اسے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا ہے. ان کا کوئی نام تک نہیں لیتا, جس نے گردن نہیں کٹائی, جو جیل نہیں گیا, آج انہی کا ہو جے جےکار ہو رہا ہے. تو آج وہ آپ کا نام ہسٹری سے مٹا رہا ہے. تو آپ کو مسجد کو بھی یاد رکھنا ہوگا, مدرسے کو بھی یاد رکھنا ہوگا, ہندوستان کے آزادی کے ہیرو کو بھی یاد رکھنا ہوگا, مجاہدین کو یاد کرنا ہوگا, اپنے بال بچوں کو خطاب کے ذریعے بتانا ہوگا, ورنہ کتاب سے تو نام سب کا غائب ہے. تو اب آپ کے منہ میں زبان ہے, آپ مدرسوں میں بتائیے کہ اس ہندوستان ہمارا وطن ہے, ہم کسی دوسروں کے رحم و کرم پہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں, ہم کسی سے سند بھی نہیں مانگ رہے ہیں کہ آپ سرٹیفکیٹ دے دیجئے, ہم ہندوستان کے محب وطن ہیں. ہم تم جیسے لوگوں سے کیا سند مانگے جو امریکہ یورپ کی غلامی کرتے ہوئے آ کر کے ہندوستان کے مقابلے میں امریکہ یورپ کو اچھا کہتا ہو, اس کی سڑکوں کی تعریف کرتا ہو, وہ ہمارے مدرسے میں آ جائے. ہمارے مدرسوں کے بچے کہتے ہیں مذہبی طور پر بھی میں اسٹرانگ مسلمان ہوں, میرا مذہبی عقیدہ ہے کہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ خانہ کعبہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اس لیے وہ باتیں اپنی جگہ. جہاں تک سوال رہا اپنی مٹی سے محبت کرنے کی, تو ہندوستان کے تعلق میں تو میرا ویر کہہ گیا ہے, امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا, چائنا سے اچھا ہندوستان ہمارا, ناروے کینیڈا سے اچھا ہندوستان ہمارا, ملیشیا سنگاپور سے اچھا ہندوستان ہمارا, آسٹریلیا اور فرانس سے اچھا ہندوستان ہمارا, شری لنکا اور نیپال سے اچھا ہندوستان ہمارا, یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. مذہبی طور پر خانہ کا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ ہمارا مرکز ہے جہاں حضور آرام کر رہے ہیں. جو مٹی حضور کے جسم اطہر سے لگی ہے وہ تو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے, وہ تو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے. یہاں استثنائی طور پر یا جو نام لیا گیا چائنا, جاپان, روس, کینیڈا, ناروے, اس کا مطلب ان ساری دنیا سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. تو ہم ہندوستان کی تعریف کریں, ہم بولیں کہ امریکہ کی چمکتی ہوئی سڑک کے سامنے ہمارے گاؤں کی گوبر والی ٹوٹی ہوئی سڑک امریکہ کی سڑک سے ہزاروں گنا بہتر ہے, چونکہ وہ غیروں کے ملک کی سڑک ہے, یہ میرے بھارت کی سڑک ہے. تو ہم یہاں کی ٹوٹی سڑک کی تعریف کریں, ہم یہاں کی گندی سڑک کی تعریف کریں, پھر بھی ہم غداری وطن ہیں, پھر بھی ہم محب وطن نہیں ہے. ٹیپو سلطان کے سامنے انگریزوں نے کہا تھا کہ کھاؤ پیو آرام سے رہو, مگر اس نے کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا, میں آرام سے کھاؤں پیوں اور تمہاری سلطنت ہندوستان میں ہو اور ہندوستانی محکوم اور مظلوم اور غلام بن کے جیے, نہیں ہوگا. اس شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو نے تلوار اٹھائی, انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ شروع کی, یہاں تک کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے ان کی گردن پہ تلوار چلی. 1799 میں ٹیپو انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا. انگریزوں کا پاؤں ہل گیا جب ٹیپو شہید ہو گئے. اگر کوئی دوسرا جعفر الصادق جیسا غدار ہوتا اور آج کے جیسے کوئی بہت سارے نمک خار اور صاحب ان کا تلوار چاٹنے والا جو مسلمانوں کے خلاف بول کر ان سے کرسی چاہتا ہے, جیسے وسیم مرتد جیسا آدمی اور بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا تلوار چاٹ کے وہ اپنی بھلائی سمجھتے ہیں. ان کا تلوار چاٹنا مت, تم حسینی ہو, حسینی بن کے رہنا کہ اگر تمہارے پاس میں طاقت ہے, قلم ہے, تم کو جو چاہنا ہے, جو قانون بنانا ہے بنا لے, مگر ہم شریعت سے ہٹ کے زندہ رہنا نہیں چاہتے ہیں. مرنا تو ہے ہی, آج زندہ رہ جاؤں تجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر, مگر پھر بھی 60 70 80 سال میں تو مرنا ہے. جب مرنا ہی ہے تو گیدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. ہم سب کچھ گوارا کریں گے مگر شریعت پہ مداخلت یہ حسینی گوارا نہیں کرے گا.
یہ ہے سچا حسینی، چاپلوسی چاپلوسی کرتا رہے گا، مگر جو سچا حسینی ہے وہ ہمیشہ ہر قدم ہر موڑ پہ شریعت کی پاسداری کرتا رہے گا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید میرا علی داتار کے آستانے پہ جب میری حاضری ہوئی، میں جب وہاں گیا تو میں نے حاضری اپنے حساب سے دی، گھنٹوں تک بیٹھا رہا، اور پھر ہمارے ساتھ جو لوگ آئے تھے جام نگر علاقے سے جہاں میں خطاب کرنے گیا تھا، ان سبوں کو بھی سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ ہم لوگ تو آتے تھے، فاتحہ پڑھے، دعا کیے اور بھاگ گئے، اب مارکیٹ میں 1 گھنٹہ گھوم رہے ہیں، اور جہاں آنا تھا اب وہاں 5 منٹ میں آئے، سورہ فاتحہ پڑھا، 3 بار قل اور شریف پڑھا، دعا مانگی اور چلے۔ بابا دولت مند چاہیے، بابا کار انووا کرسٹا بہت زبردست لگتی ہے، وہ کار وہ چاہیے، اور پھر اگلے سال آتا ہے چابی لے کے، بابا سے میں نے بولا تھا انووا کرسٹا چاہیے، انووا کرسٹا بابا نے دے دیا۔ تو بمبئی کا دادا جو ڈکیتی کرتا ہے وہ ڈکیت بھی آتا ہے اور بولتا ہے کہ بابا آپ نے ہمیں 1.5 لاکھ کی کار دیا، یعنی اب وہ بابا اسی لیے ہے کہ ڈکیتوں کو، چوروں کو، شرابیوں کو، پاپیوں کو، زمین مافیا کو، دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں کو بابا ہر سال کار دیا کریں۔ اور وہاں جو امامت کرتے ہیں 15-20 سال سے، وہ بابا کے پاس جا کے دعا کریں، اور پھر وہ بابا ان کو ایک اچھا سا گھر بھی نہ دیں، اور بمبئی کے ڈکیتوں کو بابا ہر سال کار دیا کرے۔ یہی عقیدہ ہے کہ بابا نے ہم کو یہ دے دیا۔ بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں جو جاتے ہیں کاشی وشوناتھ اور کہتے ہیں کہ میں یہاں آیا تھا، ہم کو انووا فارچونر چاہیے، فارچونر مل گیا۔ یہ بچہ کا منڈن کروانا ہے، چونکہ میں آیا تھا